السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں اسٹریٹ سٹائل میں آلو کی ٹکیاں، جس کی کورنگ بیسن کے ساتھ کی جاتی ہے۔ لہٰذا اس کے لیے چاہیے ہمیں کچھ آلو، جو کہ میں پہلے سے ابال چکی ہوں اور میں نے انہیں پیل آؤٹ بھی کر لیا ہے۔ لہٰذا ہم نے یہاں پر آلوؤں کو میش کر کے ان کا پیسٹ بنا لیا ہے، اور اس میں کچھ مسالے جس میں نمک، لال مرچ، ہلدی ہم اس میں ایڈ نہیں کریں گے۔ اگر کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپشنل ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ گرم مسالہ کا پاؤڈر 2 ٹیبل سپون، کارن فلور، اور ساتھ میں ہم نے زیرہ پاؤڈر بھی ایڈ کیا ہے۔ لہٰذا اب ہم اس کو مکس کر دیں گے۔ مکس کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے ہم اس کا پیسٹ بنا لیں گے۔ لہٰذا ہم اس کو مکس کر رہے ہیں۔ جب یہ بہت اچھی طرح سے مکس ہو جائے تو ہم اسے سیٹ کر کے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں گے۔ یہاں پر آپ اس کو ہاتھ سے مکس کر سکتے ہیں۔ مکس کر لینے کے بعد ہم اس کے اچھے سے ٹکیاں بنائیں گے، اور فرائی کرنے کا طریقہ میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں۔ یہ ٹکیاں بہت ہی مزیدار بنتی ہیں۔ اس میں نہ ہی بہت سارے مسالوں کا استعمال ہوتا ہے، سمپل ہم نے نمک مرچ ڈالی ہے، زیرہ پاؤڈر ڈالا ہے، یا ثابت زیرہ بھی ڈال سکتے ہیں، اور اس میں ہم نے چاٹ مسالہ بھی یوز نہیں کیا۔ بہت سارے لوگ چاٹ مسالہ یوز کرتے ہیں، لیکن اس کا ٹیسٹ تھوڑا الگ ہو جاتا ہے۔ آپ چاہیں تو چاٹ مسالہ یوز کر سکتے ہیں، یہ آپشنل ہے، یہ بہت ضروری نہیں ہے۔ لہٰذا ہر کوئی اپنے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس کو یوز کرتا ہے۔ اب ہم یہاں پر پیسٹ لیں گے اور اس کی ٹکیاں بنا لیں گے۔ ٹکیاں بہت گول گول سی بنائیں گے، کیونکہ گول گول ٹکیاں بنی ہوئی بہت خوبصورت لگتی ہیں، اور دیکھنے میں بھی اچھی لگتی ہیں، اور سب کو بہت پسند بھی آتی ہیں۔ لہٰذا اب ہم یہاں پر تھوڑا تھوڑا سا پیسٹ لیتے جائیں گے اور اس کی گول گول ٹکیاں بناتے جائیں گے، جیسا کہ میں آپ کے سامنے بنا رہی ہوں۔ یہاں پر آپ کے سامنے میں ساری ٹکیاں تقریباً بنا کر آپ کو دکھاؤں گی۔ آپ اسی طرح سے گھر میں بنائیے گا، یہ بچے اور بڑوں سب کو بہت پسند آئیں گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگیں تو ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور بیل کے نوٹیفیکیشن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے، تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ تو یہاں پر ہماری ٹکیاں بن چکی ہیں۔ یہاں پر اب ہم نے 3 ٹیبل سپون بیسن لیا ہے، اور اس میں ہم پانی میں تھوڑا سا مکس کریں گے۔ اس کا یاد رکھیے کہ یہاں پر اس کا پیسٹ جو ہم بنا رہے ہیں، اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے، تھوڑا تھوڑا پانی کر کے ایڈ کریں گے، تاکہ یہ بہت پتلا نہ ہو جائے۔ لیکن ہمیں اس کی کورنگ کے لیے جو بیسن ہمیں چاہیے، ہم یہ تیار کر رہے ہیں، اس کو ہمیں یہ پتلا ہی چاہیے۔ پتلا بہت زیادہ بھی نہیں کرنا، اتنا پتلا چاہیے کہ یہ اس کے اوپر چپک جائے۔ اب میں آپ کو اس کی کنسسٹنسی دکھاتی ہوں۔ دیکھیے یہ پتلا ہے، لیکن یہ اتنا پتلا ہے کہ اس کے اوپر چپک جائے۔ بہت پتلا پانی کی طرح بھی نہیں بنانا، جیسا میں نے بنایا ہے آپ بھی بالکل ویسا ہی بنائیے گا۔ تو اب یہاں پر میں نے پین میں آئل ڈال کر اس کو گرم کر لیا ہے۔ ہم اسے بہت زیادہ ڈیپ فرائی بھی نہیں کریں گے، لیکن اتنا آئل اس میں ڈالیں گے کہ ہاف سے زیادہ پارٹ اس کا گھی میں ڈوب جائے۔ یہاں پر ہم نے آئل استعمال کیا ہے، اور میں اس کو بیسن کے ساتھ کورنگ کر کے اس کے اوپر ڈال چکی ہوں۔ یہاں پر میں نے اس کے اوپر ٹکیاں ڈال دی ہیں، اور چمٹے کی مدد سے میں اسے ہلا رہی ہوں۔ آپ نے اس کو بہت جلدی سے نہیں پلٹنا، اس کی نیچے والی سائڈ گولڈن براؤن ہو جائے تب آپ اس کو چیریے گا۔ اس سے پہلے اگر ہم اس کو پلٹائیں گے تو یہ اس کی شیپ بھی خراب ہو سکتی ہے، اور اس کا کلر بھی بہت خراب ہو جائے گا، پھر پہلے جیسا کلر اس میں نہیں آئے گا۔ تو ہم یہاں پر تیار کر رہے ہیں اسٹریٹ اسٹائل میں اسٹریٹ فوڈ۔ یہ فوڈ کھانے کے لیے لوگ اسٹریٹس پر جاتے ہیں، اور یہ پاکستان اور ہندوستان دونوں میں بہت مقبول ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ میں نے یہ اسٹریٹ فوڈ بنایا، اس میں ہم نے صرف 2 چیزیں یوز کی ہیں، آلو اور بیسن۔ ان دونوں چیزوں کی مدد سے، مین چیزیں یہی تھی، اور ان دونوں کا ہی میں نام لے رہی ہوں۔ ان دونوں چیزوں کی مدد سے آپ کے پاس بہت اچھا اسٹریٹ فوڈ بن سکتا ہے۔ تو لیجیے، ماشاءاللہ ہماری ٹکیاں پک کر تیار ہو چکی ہیں، اور ہم نے اسے ڈش آؤٹ کر لیا ہے۔ آپ اسے پودینے کی چٹنی کے ساتھ یا پھر زیرہ دہی میں مکس کر کے چٹنی بنا کر ضرور اس کے ساتھ کھائیے، اور اس کو دوسروں کو بھی سرو کیجیے۔ کوئی بھی مہمان آ جائے آپ تب بھی اسے جھٹ پٹ بنا سکتے ہیں۔ تو اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔